اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ ہمارے اس کورس کا آج دوسرا ہفتہ شروع ہوا ہے، دوسرا موضوع بھی شروع ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں کتنی تیزی سے یہ وقت ہم سے جدا ہوا ہے۔ پلک جھپکنے سے پہلے ہی آج 7واں روزہ آ چکا ہے۔ اس قدر تیزی سے رمضان کی بہاریں جدا ہوتی ہیں کہ انسان کی اپنی سوچ اور اپنا فکر بہت پیچھے رہ جاتا ہے، رمضان کہیں تیزی سے گزر جاتا ہے۔ تو بہترین انسان وہ ہے جو وقت کو آنے سے پہلے ہی اس کی پلاننگ کرے، اور رمضان کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ بڑی تیز گزرتا ہے۔ یہ اپنے اندر رہنے والوں کو یہ بتاتا ہے کہ اگر تم نے ذرا سی بھی غفلت کی تو میری طرف سے یہ تمہیں پیغام ہے کہ ہم تو انتظار نہیں کریں گے اور وقت گزرتا چلا جائے گا۔ وہ لوگ جن کی نیندیں پوری ہوتی رہیں وہ بھی ان 7 دنوں میں زمین پہ موجود رہے، اللہ نے ان کو بھی زندگی دی، اور وہ لوگ جو یہاں آ کے دین سیکھتے رہے وہ بھی زندہ رہے، اللہ نے ان کو بھی زندگی دی۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ جن کو اللہ دین کے حلقوں میں بلا لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہر روز اپنی ملاقات سے مشرف فرمایا، اور ان کو ملاقات کی سعادت ملی اللہ سے۔ اللہ سے ملنا، اس کے کلام کو پڑھنا، اس کے نبی کی حدیث کو جاننا، یہی ہے۔ اور کسی اور کو جب یہ اللہ موقع نہیں دے رہا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ خود نہیں آ رہا، وہ یہ جان لے کہ اللہ اس سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بڑی کلیئر، بڑی کرسٹل کلیئر سوچ ہے جس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ بالکل کوئی نہ اس میں آپ کے ذہن میں ابہام ہو۔ کوئی انسان خود سے مسجد سے دور نہیں ہوتا، نہ ہی نیکی کے حلقوں سے دور ہوتا ہے، اللہ ہی اسے آنے نہیں دیتا۔ تو اللہ ہمیں اس سعادت کو لینے کی توفیق دیتا رہے، انشاءاللہ کہیے اللہ توفیق عطا کرے۔ آج سے جو موضوع شروع ہوگا، جو کہ پچھلے دروس کے ساتھ جڑا ہے، پچھلے کچھ دروس میں ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو دیکھا تھا، اور اس کا اللہ کرے آپ کو ساری زندگی فائدہ ہو، آپ اسے ریوائز کریں، سمجھیں، بار بار دہرائیں، اور اپنے ذہن میں اپنی سوچ کے اندر ان دروس کو بار بار لے کے جائیں، تب کہیں جا کے شاید اس کا کوئی اثر سامنے آئے، ورنہ یہ صرف سننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب اسی سے نیکسٹ فیز جو شروع ہوتا ہے، جب انسان اپنی ڈیولپمنٹ کر چکا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے میں کوشش کرتا رہا، اللہ نے اس پہ رحم کر دیا اور وہ بہتر ہو گیا۔ اس نے اپنی مایوسی ختم کر لی، بولو، اس نے اپنی ڈریسنگ ٹھیک کر لی، اس نے اپنی سوچ کو وسیع کیا، مائنڈ سیٹ کو چینج کر لیا، اور اس طرح دیگر جو میں نے گفتگو کی تھی،
وہ سارا کچھ اللہ نے اسے دے دیا۔ اب ہم کسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اکیلے رہنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، اللہ نے انسانوں کو معاشرے کے اندر تقسیم کیا ہے۔ یعنی ہم علاقوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہنا ہمیں منع کیا گیا، اور علیحدہ رہنا بھی ہمیں منع کر دیا گیا۔ کہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی رہبانیت اختیار نہ کرے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت مطلب کہ آپ علیحدہ ہو کے کونے میں بیٹھ جائیں اور آپ سارا کام چھوڑ دیں اور آپ روٹی پانی بھی چھوڑ دیں اور آپ اللہ اللہ کرنے لگیں۔ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، حضور کو یہ طریقہ پسند ہی نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبان نہ بنے، اور معاشرے میں رہنا، گھروں میں رہنا، لوگوں کے درمیان رہنا، اپنے بیوی بچوں میں ہی رہنا، ساتھ رزق حلال بھی کمانا، دوست احباب سے بھی ملنا، زندگی کے سارے دنوں کو اچھی طرح سے دیکھنا، غم دکھ پریشانیاں دیکھنا، اور پھر اسی دوران اللہ سے بھی اپنی اللہ کے ساتھ بھی اپنی لو لگائے رکھنا، رسول کی محبت بھی دل میں لانا، قرآن بھی پڑھنا، سجدے اور رکوع بھی کرنا، تو یہ سارا کچھ کرنا یہی اصل میں حضور کو پسند ہے۔ یہ ہے اصل اسلام۔ آپ علیحدہ نہیں رہ سکتے، معاشرے کے اندر رہیں گے۔ تو وہ جو معاشرہ ہے، جب کوئی شخص اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ معاشرے کی بھی اصلاح کرے۔ کس کی بولو؟ ہاں جی، وہ اپنی روشنی کو پھیلائے، اس روشنی کو لازم آگے پہنچائے۔ اگر اس نے اپنی کوئی بھی برکت لے لی ہے اللہ کی بارگاہ سے، اسے کچھ بھی نصیب ہو گیا ہے، تو وہ اسے اپنے تک محدود نہ رکھے، نہ رکھ سکتا ہے۔ وہ ایسا وہ کرے گا ضرور، وہ آگے پہنچائے گا، وہ ضرور دے گا اسے۔ تو اگر وہ یہ ڈیوٹی نہیں کرتا تو پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ لوگ اکیلے اکیلے ہی نیک ہوتے رہیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ لوگ اکیلے اکیلے ہی اللہ کو پاتے رہیں گے تو یوں اللہ کی بارگاہ سے وہ برکتیں نصیب نہیں ہو سکتی جو ایک معاشرے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ملنی چاہیے۔ تو اس کو بڑا پسند کیا گیا۔ تو آئیے وہ معاشرے کی اصلاح کے اب حوالے سے کچھ چیزیں ہم اگلے دروس میں سمجھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے اب ہم نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے۔ انشاءاللہ کہہ دو نا یار، اللہ توفیق دے دے گا انشاءاللہ۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ پتہ نہیں کیسے ہونا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ آپ بس اللہ کی اس رحمت پہ یقین رکھتے ہوئے جب چلتے ہیں تو ضرور اللہ آپ کو موقع دے گا۔ اللہ نے اسے پسند کیا، قرآن میں اللہ نے اس کا اظہار بھی کیا اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ تمہارا وجود معاشرے کے لیے، قرآن کہتا ہے تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا وجود انسانوں کے لیے۔ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ لوگ ہو جو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو آئیے پہلی چیز جو معاشرے کے اصلاح کے لیے ضروری ہے، جو انسان کے اندر معاشرے کے لیے ہونی چاہیے، کہ وہ اس کو ضرور اختیار کرے، جو میں نے قرآن سے آیت کریمہ پڑھی، اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ یعنی وہ نیک صحبت کو اختیار کرے۔ کسے بولو؟ نیک صحبت، نیک پاکیزہ ماحول اختیار کرے، ایسے ماحول میں جا کے بیٹھے، ایسے ماحول کو اپنا وتیرہ بنائے، اکیلا رہنا نہ چھوڑ دے، اور معاشرے میں جا کے نیکوں کی صحبت میں بیٹھے۔ یہ قرآن کی آیت واضح کر رہی ہے کہ اگر تم نے میری رحمت لینی ہے تو میرے محسنین کچھ لوگ ہیں، بعض اچھا جو میرے نیکوکاروں میں سے ہیں، محسن ہیں، ان کے قریب چلے جاؤ۔ تو اللہ توفیق دے۔ وارث ہونا چاہیے آپ کا کوئی نہ کوئی بولو وارث ہونا چاہیے۔ بے وارث نہیں رہنا، لا وارث نہیں رہنا، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، کوئی والی نہیں ہے، کوئی آپ کا رہنما ہی نہیں ہے، کوئی آپ کا
مقتدا ہی نہیں ہے، امام ہی نہیں ہے آپ کا کوئی، آپ تو ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن نے اس پہ بھی بات کی ہے اور ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمہیں بلائیں گے تمہارے امام کے ساتھ، بامامہم، تمہارے امام کے ساتھ تمہیں بلائیں گے۔ تو جو وارث ہی کوئی نہیں کسی کا، جس کا کوئی امام ہی نہیں ہے، جو کسی کو سمجھتا ہی کچھ نہیں اور اس کی اپنی عقل ہی اس کو گائیڈ کر رہی ہے، تو وہ اس کی اپنی عقل نہیں ہے، وہ اصل میں شیطان اور نفس ہے جو اس کو ذلیل و خوار کر رہا ہے اور اس کو گائیڈ کر رہا ہے کہ نہیں تم اکیلے ہی ٹھیک ہو۔ تو اللہ اس سے محفوظ رکھے، آمین کہو نا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، کسی چھتری کے نیچے رہنا ہوتا ہے، کسی جماعت کا حصہ بن کے رہنا ہوتا ہے۔ کوئی آپ کی جماعت ہوتی ہے، اس جماعت کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں اور اس جماعت کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ، یہ نہیں کہا تنہا کے اوپر اللہ کا ہاتھ، وہ اکیلا جو ہے اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ، ٹھیک ہے وہ بندہ ہے اس کا، سارے ہی بندے ہیں، کافر بھی تو اسی کے بندے ہیں، بولو جی کہ نہیں ہیں، وہ بھی تو اسی کے بندے ہیں، تو بندے تو سارے ہی ہیں، لیکن جماعت کے اوپر ہاتھ ہوگا اس کا، وہ جو نیکوں کی جماعت ہوگی اس کے اوپر ہاتھ ہے۔ ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ جیسے دیکھو نا، آپ عام لفظوں میں بھی تو یہی سنتے ہیں نا، وہ میرا ہاتھ ہے تمہارے اوپر، وہ ساڈا ہاتھ ہے تیرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بولیے، اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے محفوظ رہو گے تم، میرا ہاتھ ہے تمہارے اوپر۔ جب حضور فرما رہے ہیں ید اللہ علی الجماع، اگر تم محفوظ رہنا چاہتے ہو تو کسی جماعت میں چلے جاؤ، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ وہ محفوظ رہنے والے لوگ، وہ محفوظ رہتے ہیں، انہیں اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ کس سے محفوظ رکھتا ہے؟ بے ایمان ہو جانے سے، گمراہ ہو جانے سے، بہت ساری نفسانی خواہشات سے، بہت ساری روحانی بیماریوں سے، زمانے کے گند سے، زمانے کی مجبوریوں سے، زمانے کی تنگ دستیوں سے اللہ اس جماعت کو محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر۔ اللہ، یہاں تو باپ کہہ دے نا میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے، بولو تو انسان کتنا شیر بنتا ہے۔ یہاں باپ کہہ دے، کسی کا مرشد کہہ دے میرا پتر تیرے تے ہاتھ تھے، تو بتاؤ کیا بنتا ہے، کتنی دل کے اندر تراوٹ آتی ہے، کتنی انرجی فیل کرتا ہے انسان کہ میرے شیخ نے آج کہا کہ بیٹا تیرے کنڈ تے ساڈا ہاتھ تھے، تو بتاؤ کیا چاہیے اور۔ جس کو رسول کریم کہیں کہ میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے، آقا دو جہاں فرما دیں کہ میرا دست مقدس تمہارے ساتھ ہے، تو بتائیے کیا بنتا ہے۔ اب آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا، صرف یہی سوچ لیں کہ خود اللہ فرما دے کہ میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے، بتائیے بندہ کس کو سمجھائے اس بات کو، کیسے اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ تمہارے اوپر آ گیا۔ تو یہ کیسے آیا بولو؟ جماعت کے اندر، باہر نہیں، باہر نہیں ہو سکتا، یہ باہر نہیں جاتا جی۔ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی وہ بگیاڑا جوگی، جو اجڑ سے بچھڑ گیا، جو اس اجڑ سے باہر نکل گیا، گروہ سے دور ہو گیا، اس کا کوئی حل نہیں، وہ گیا کام سے۔ آپ نے دنیا میں بھی یہ دیکھا ہوگا کہ ایک باپ جو ہے وہ جب تک اپنے بچوں کو سنبھالتا رہتا ہے بچے سنبھلے رہتے ہیں، اور اگر کوئی بچہ یہ کہتے ہے کہ نہیں مجھے آپ علیحدہ کر دیں، تو جب وہ باپ کی چھتری سے علیحدہ ہوتا ہے تو بتائیے کیا حال ہوتا ہے اس کا۔ وہ جو ہی باپ کی چھتری سے دور ہوا، باپ کہتا ہے ٹھیک ہے تو علیحدہ ہو جا، تو پھر ساتھ ایک جملہ مجھ سے سنتا جا، کماتے کھا۔ پھر یہی بولتے ہیں، بولو نا یار، کیا بولتے ہیں؟ آتے کھا، ہن اب تو خود ہی کما اور خود ہی کھا۔ اس سے پہلے باپ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں موجود ہوں، میں کماؤں گا بھی کھلاؤں گا بھی، لیکن جو ہی تو میری چھتری سے علیحدہ ہو گیا اب تیرا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ تو بس اس کو سمجھنا ہے،
ہم سب صاحب نسبت ہیں، الحمدللہ بولیے ذرا. ہم سب نسبت والے ہیں اور ہمیں اپنی نسبت کو بڑا مضبوط رکھنا چاہیے. ہمیں اپنی نسبت کو بہت مضبوط کرنا ہے اور یہ سستیاں غفلتیں دور کر کے اپنی نسبت کو بہتر کرنا. اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی، اور اس کے لیے ہم نے ایسے ماحول میں رہنا ہوتا ہے جہاں سے آپ کو انرجی ملتی رہے. جب آپ کا دل ٹوٹے، اب اس ماحول میں جا کے دوبارہ بیٹھیں تو دل جڑ جائے. جب آپ کے اوپر مایوسی آنے لگے، اب اس ماحول میں دوبارہ جا کے بیٹھیں، ساری مایوسی کے بادل چھٹ جائیں، غموں کی دھوپ آپ پہ تن جائے، تو وہاں جا کے بیٹھیں تو سکھ کی چھاؤں نصیب ہو جائے. تو یہ ماحول ہوتا ہے جو آپ کو انرجی دے رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ ماحول نہیں تو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیے اس کائنات میں اللہ اس پوری، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کائنات میں ہر جگہ آپ کو یہی نظر آئے گا. اللہ ایک ماحول کریٹ کرتا ہے، اس ماحول کے ذریعے برکت دے رہا ہوتا ہے. یہ رمضان بھی اصل میں ایک ماحول کا نام ہے، نہ ہے تو یہ مہینہ ہے بولو، لیکن یہ ایک ماحول بنتا ہے. تراویاں پڑھی جا رہی ہیں، نمازیں باجماعت ادا ہو رہی ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، درس کے حلقے آباد ہو جاتے ہیں، اور یوں ایک ماحول بنتا چلا جاتا ہے. جو اس ماحول کے اندر آ جاتا ہے اللہ بخش بھی دیتا ہے، رحمت بھی فرما دیتا ہے. اور جو اس ماحول کے اندر نہیں آتا، اس کے لیے ایک رمضان چھوڑ 1000 رمضان بھی آئے، جو اس ماحول کا حصہ ہی نہیں بنا. اللہ. تو یہ قرآن میں جو اللہ نے آیت کریمہ دی، اور پھر خاص طور پہ سورہ انفال میں اللہ نے ایک آیت کریمہ اتاری ہے، اس سے بھی یہی مراد ہے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ بزرگوں کی قریب رہنا اور اللہ والوں کی صحبت میں رہنا. بہت سارے قرآن میں واقعات ہیں، میں اشارہ کرتا جاؤں گا. ہم اپنا سبق دہرا رہے ہیں، انشاءاللہ کہو نظرہ اپنا سبق دہراتے رہنا چاہیے تاکہ یہ گرد اترتی رہے. بہت سارے قرآن میں واقعات ہیں جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت سے انسان کو کیا کیا نصیب ہوتا ہے. سورہ انفال میں اللہ نے ایک آیت اتاری ہے، اس آیت میں اللہ کچھ یوں فرماتا ہے. اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا، ایمان کی دعوت دی، تو کفار نے تنگ آ کے کہا کہ اچھا آپ یہ جو روز ہم سے باتیں کرتے ہیں کہ پتھر برس جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، قیامت آ جائے گی، بہت سارے عذاب کی باتیں، آپ نہ ایسا کریں وہ عذاب لے ہی آئیں. آپ ہمیں بار بار جو کہتے ہیں عذاب آئے گا، عذاب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا. سورہ نجم میں کہا ستارے ٹوٹ جائیں گے، اور سورہ غاشیہ میں کہا قیامت پل بھر میں آ جائے گی، تو لے آئیں آپ وہ قیامت. بار بار یہ بات جب کی، مطالبہ کیا کہ ہم پہ پتھر برسا دیں. آپ سچے ہیں نا اللہ کے رسول، تو اپنی سچائی کا اظہار کریں اور ہم پہ برسا دیں پھر پتھر. تو جب یہ مطالبہ ان کی طرف سے آیا تو قرآن میں اللہ نے، آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے کبھی بھی حضور کو جواب نہیں دینے دیا، جواب ان کی طرف سے اللہ دیتا ہے. تو جواب حضور نے نہیں دیا، اللہ نے دیا. کیا جواب دیا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے نبی انہیں بتا دو کہ اللہ انہیں کبھی عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ تو ان کے درمیان رہتا ہے. وانت فیہم، تو ان کے اندر ہے. ذرا ہم تجھے جس دن اٹھائیں گے نا، اس دن ہم بتائیں گے کہ عذاب کسے کہتے ہیں. ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے، یہ مانگتے رہیں، کتنا مانگے مانگتے رہیں، لیکن تیری ذات ان کے اندر موجود ہے. وَأَنْتَ فِيهِمْ، لہذا یہ عذاب سے بچیں. تو میرا نبی تو کافروں کے لیے بھی عذاب سے بچنے کی وجہ ہے. یعنی اس قدر برکت ہے حضور کی کہ آپ کافروں کے لیے بھی عذاب سے بچنے کی وجہ ہے. وَأَنْتَ فِيهِمْ. ذرا اس آیت پہ غور تو کرو ذرا. یہ آیت مکی ہے. کون سی ہے بولو؟ مکہ بھی اتری ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ان کو میں عذاب نہیں دوں گا کیونکہ یہ کعبے کے قریب ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ طواف ہوتا ہے یہاں پہ. یہ بھی نہیں فرمایا کہ بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں لہٰذا ہم عذاب نہیں اتاریں گے. نہ عمل کی بات کی، نہ کعبے کی بات کی، نہ طواف کی بات کی، نہ نیکیوں کی بات کی. فرمایا اے نبی تو ان کے درمیان رہتا ہے لہٰذا ہم انہیں عذاب نہیں دیں.
تو اس آیت سے سمجھیے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. اللہ اس آیت میں بیان یہ کر رہا ہے کہ کوئی وجود ایسے ہوتے ہیں جو عذابوں کو روک دیتے ہیں. میرے کہو نا سبحان اللہ، بولو. کوئی وجود ایسے ہوتے ہیں جو عذابوں کو روکتے ہیں، اور حضور کا وجود ان میں سب سے بڑا ہے. آپ کے وجود سے عذاب رکے ہوئے ہیں. اور وہ طائف کا واقعہ ذرا یاد کیجئے، میں اس کی طرف بھی توجہ چاہتا ہوں. وہاں کیا ہوا تھا؟ سخت پتھر برسائے گئے، زخمی ہو گئے آپ، بہت سخت معاملہ بنا، یہاں تک کہ جبریل آئے، اللہ کی بارگاہ سے پیغام ہوا کہ اے نبی آپ صرف ہمیں اشارہ کر دیجئے، ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں اور ان کا کوئی بچہ بھی سلامت نہیں رہے گا، ختم کر دیں گے سب کو، اور آپ ہمیں بتائیے کیا کرنا ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں مولا، مجھے ان سے اگر امید ختم ہو گئی ہے تو ان کی اولادوں سے مجھے امید ہے، وہ ایمان لائیں گے. اگر یہ آج ایمان نہیں لا رہے تو کوئی بات نہیں، ان کی اولادیں ایمان والی ہوں گی تو کوئی نہیں، مجھے یہ عذاب دینا منظور نہیں. تو آپ ذرا اس پہ ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک نقطہ ہے جو میرے اس موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے کافروں پہ عذاب دینا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ سے مشورہ کرتا ہے. عذاب اس نے دینا ہے، دینا بھی کافروں کو ہے، اور مشورہ کس سے کر رہا ہے؟ حضور سے. مشورہ حضور سے ہو رہا ہے. تو کافروں سے بھی انداز حضور کی وجہ سے بدل گیا کہ حضور کی بارگاہ سے مشورہ ہو رہا ہے کہ اگر کہتے ہیں تو دے دیتا ہوں. تو بتائیے جو کافروں کے لیے بھی حضور سے مشورہ کرے، مومنوں کے لیے کیسے مشورہ کرے گا وہ؟ نہیں سمجھے آپ، مل کے کہو نا پھر سبحان اللہ. مومنوں کے لیے وہ کیسے اپنے نبی سے مشورہ کرے گا؟ نبی کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ جو ایمان والے ہوں گے، جو نیک ہوں گے، ان کے ساتھ حضور کا انداز کیا ہوگا؟ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کو اپنی نظر انداز نہیں ہونے دینا. انشاءاللہ کہیے. اور پھر ظاہر ہے جب کوئی کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، تو پھر جو سائیں ہوتے ہیں وہ پھر حفاظت بھی کرتے ہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو بالکل ایسے رکھا جائے کہ جیسے آپ کو کوئی والی وارث ہی نہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا. اگر آپ واقعی کسی لجپال کے ساتھ لگے ہیں تو لجپال پریت نو توڑ دینے، اگر واقعی لگے ہیں تو جدی باں پھڑ لین پھر چھوڑ دینے، تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے، وہ تو تمہاری پوری طرح لجپالی کرتے ہیں. اور اس پہ یقین رکھنا چاہیے، انشاءاللہ کہو، اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرے لجپال مجھے کبھی یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، وہ کبھی تمہیں اکیلا رہنے نہیں دیں گے. بظاہر تمہارا انداز کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن لوگوں کو شاید پتہ نہ چلے، نہ چلنا چاہیے، ضرورت بھی کیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ مخلص ہے، لہذا اللہ اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، اور اللہ اس سے بڑا اخلاص اس کے ساتھ پیش کرتا ہے جو اس کے ساتھ مخلص ہو. تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو نسبت والے ہوتے ہیں یہ اکیلے نہیں ہوتے، کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے. کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بوڑھا تھا، بزرگ تھا کوئی، گزر رہا تھا راستے میں، گزرتے ہوئے بارش ہو رہی تھی، کیچڑ تھا، تو گزرتے ہوئے اس کے پاؤں سے کیچڑ اچھلا ہے، اور ساتھ قریب ہی ایک لڑکا تھا، اور ساتھ اس کے ساتھ کوئی عورت تھی، تو وہ دونوں کھڑے تھے. اب وہ کیچڑ اس عورت کے کپڑوں پہ جا لگا. وہ جو ساتھ کھڑا تھا اسے بڑا غصہ آیا، اس نے جا کے بزرگ کو ڈانٹا، بلکہ ایک تھپڑ بھی مار دیا. کیا شرم نہیں آ رہی؟ دھیان سے نہیں چلتے ہو؟ دیکھو لوگوں کے کپڑے خراب کر دی. تو اس بزرگ نے کہا بیٹا واقعی نہیں مجھے پتا چلا، میں گزر رہا تھا، مجھے نہیں علم ہوا. بہرحال تو نے میرے ساتھ صحیح سلوک کیا ہے، تیرے محبوب کے کپڑے میلے ہوئے اور تو نے اس کا بدلہ بھی لے لیا، تو معاملہ ختم ہو گیا. یعنی میری طرف سے وہ جو ظلم تمہارے ساتھ ہوا تم نے اس کا بدلہ لے لیا، لہذا میرے لیے بہتر ہو گیا کہ میرا صاحب دنیا میں ہی ختم ہو گیا. تو یہ کہہ کے تو وہ بزرگ آگے نکل گئے. تھوڑا سا آگے گئے تو ایک محبت والا تھا، اس کی دکان تھی، اس نے دودھ گرم گرم ابھی کیا ہوا تھا، دودھ والا تھا.
اس نے بٹھایا، اس نے کہا جی آپ بڑی خوشی ہوئی ہے تشریف لائیں، بیٹھے دودھ پئیں، دودھ کا پیالہ آگے رکھ دیا۔ اب جب پیالہ رکھا تو وہ بزرگ مسکرانے لگے دودھ کے پیالے کو دیکھ کے، تو کہ جی حضرت کیا بات ہے، آپ مسکرا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بس اللہ کی شان ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے اور ابھی تو مجھے دودھ پلا رہا ہے۔ اس نے کہا جی ایسا کون؟ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ پیچھے سے لوگ بھاگتے ہوئے آگے، انہوں نے پکڑ لیا بابا جی کو۔ کہنے لگے ہوا کیا؟ کہتے وہ پیچھے کیا کہہ کے آئے اس سے؟ کہا کس سے؟ کہا وہ جو ابھی تیرے ساتھ بات کر رہا تھا، جو تیرے ساتھ دودھ الجھ رہا تھا۔ کہا کچھ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو صرف یہ کہا کہ بھائی تو نے اچھا کیا، بدلہ لے لیا۔ کہا نہیں تو نے کچھ کہا اس سے؟ کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے وہ اوپر چڑھا چھت پہ، پاؤں پھسلا، نیچے گرا، من کا ٹوٹ گیا، مر گیا۔ تو نے کوئی اس کو کیا کہا ہے؟ بد دعا دی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تیرے ساتھ بات کر رہا تھا، وہ تو مر چکا ہے۔ تو کہنے نہیں جی میرا تو کوئی قصور نہیں۔ کہا نہیں تو بتا تو صحیح۔ کہا بس مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی خاطر مجھے تھپڑ مارا، تو جو میرا محبوب تھا اس نے بھی تو کچھ کرنا تھا نا، اس نے بھی اس کا من کا توڑ دیا۔ تو سائیں جس کے پیچھے ہو وہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ لے دے جائے گا تجھے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے بزرگوں کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی کی یا کوئی ان کا آگے معاملہ کسی طرح سے ایسا بے ادبی کا کیا، اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے اعلان جنگ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے بندے تھے بھائی، وہ تو ان کے پیامبر ہیں، اور پھر ان کو حکم کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ تم سے بحث نہیں کریں گے۔ وہ قرآن کے اندر انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ جب بھی جاہل تم سے بات کرے قَالُوا سلام، تمہارا کام ہی نہیں بحث کرنا، ہم دیکھیں گے جو اوپر ہیں، ہم دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کریں۔ وہ بحث نہیں کریں گے۔ اس لیے جو لوگ نسبت والے ہوتے ہیں انہیں یہ قدر ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی ہے۔ یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا ہے کوئی جہاں میں، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ دور نہیں ہے مدینہ، میرے پاس ہی ہے، ابھی پکار لوں گا۔ تو لہذا یہ ہمیشہ ذہن میں رہے ساتھ ساتھ۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اور فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ کسی جگہ تعلیم دینے کے لیے بھیجے، ان کے مرشد نے بھیج دیا بیٹا آپ وہاں جائیں، جا کے وہاں لوگوں کو تعلیم دیں۔ لیکن وہ لوگ اسی طرح، جیسے ہر جگہ تو زمین زرخیز نہیں ہوتی، لوگ سارے تو نہیں سننے والے ہوتے، دین کو سمجھنا، دین کو پہچاننا، پیار کرنا دین سے، یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ زمینیں ایک جیسی بولو نہیں ہوتی، زرخیز زمینیں نہیں ہوتی ساری۔ بعض جگہ حضرت نوح علیہ السلام والا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ 900 سال تبلیغ کی ہے اور صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ تو کتنی آپ جو ہے وہ ایسی زمین پہ تعلیم دیتے رہے ہیں جو زرخیز نہیں تھی۔ تو ایسے لوگ تھے، وہ سنتے ہی نہیں تھے، جا کے درس دیتے، کوئی بھی نہیں آتا تھا، اور بڑی محنت کرتے، لوگوں کو بلاتے، لیکن لوگ کوئی نہ آتے، ایک آدھ آ جاتا وہ بھی چلا جاتا۔ تو ایسے ہی ہوتا رہا۔ تو ایک دن اسی طرح مسجد میں گئے، بڑا دل اداس تھا، اللہ کی بارگاہ میں روئے کہ مولا میں تو بڑا تعلیم دیتا ہوں نیکی کی، لیکن یہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ بس وہ اسی غم میں تھے کہ بس وہ معاملہ ایسا بنا، غشی کا دورہ پڑا، گر گئے، وہیں پہ فوت ہو گئے مسجد میں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پتہ چلا جی وہ بابا جی فوت ہو گئے۔ کون؟ وہ جو بلایا کرتے تھے تمہیں۔ وہ امام صاحب بھی آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو فوت ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو پتہ بھی نہیں کہ اس کا کون ہے والی وارث، تو ایسا کرو چندہ اکٹھا کرو اور اس کا اب کوئی جنازہ کا اہتمام کریں، کفن دفن۔ لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا، کفن دفن کا انتظام ہو گیا، وہ سارا کچھ جنازہ وغیرہ بھی ہو گیا، قبر بھی تیار ہو گئی، جنازہ پڑھا کے تو لوگ آ گئے۔ رات عشاء ہوئی، صبح فجر ہوئی تو امام صاحب نماز پڑھانے آئے تو چیخنے لگے اونچی اونچی، آواز باہر تک چلی گئی، لوگوں نے پکڑ لیا، پوچھا بھئی ہوا کیا؟ بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا تو محراب میں وہی کفن پڑا ہوا ہے جو کل پہنایا تھا۔ اور حضرت فضیل بن ایاز لکھتے ہیں اس کفن کے اوپر ایک تحریر تھی،
اور تحریر یہ تھی کہ یہ بندہ میرے دین کی تعلیم دیتا تھا اور ہم اس کے والی ہیں. جو تم نے چندہ اکٹھا کر کے کفن دیا ہم اسے بھی تمہارے منہ پہ مارتے ہیں. ہم نے اسے جنت کا لباس پہنا کے جنت پہنچا دیا. ہو پاس رکھو اپنا کفن. یہ تحریر اس کفن پہ لکھی. تو انشاءاللہ تو کہو ذرا سمجھ آ رہی میری بات؟ تو یہ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کو اس نسبت کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے، اس نیکی کے حلقے کے ساتھ جوائن رہنا ہوتا ہے اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوتا ہے. یہ کیا کبھی آئے کبھی چلے گئے، کبھی چھوڑ دیا کبھی بیٹھ گئے، کبھی چھٹی ہو گئی کبھی نہ ہوئی. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ 24 برس اپنے استاد کے پاس بغیر چھٹی کے گئے. 24 برس کوئی چھٹی نہیں کی ہے. تو اس قدر محنت ہے، کوشش ہے، ایک لگن ہے، تبھی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. کیونکہ اب آپ نے ایلومینیٹ ہونا ہے، اب آپ نے اپنی روشنی کو خارج کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کسی انرجی سورس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ انرجی سورس آپ کے ساتھ چلتا رہے تو وہ روشنی آپ کو ملتی رہتی ہے اور وہ روشنی آگے سے آگے چلتی چلی جاتی ہے، وہ برکتیں جاری رہتی ہیں. یاد کریں اصحاب کہف کے کتے کو، دوہرا لیں، ذرا ذہن میں لائیں نا. اصحاب کہف کا کتا، سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کا کتا بازو پھیلائے ہوئے غار کے دہانے پہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا اندر جو سوئے ہوئے ہیں اللہ ان کی بات ہی نہیں کرتا. اندر جو سوئے ہوئے ہیں وہ کیسے لیٹے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں کدھر ہیں، بازو کدھر ہیں، ان کی بات نہیں اللہ کرتا. وہ جو باہر بیٹھا ہے نا اس کی بات کرتا ہے. اچھا غور کیجئے، میں دھیان چاہتا ہوں. باہر کون بیٹھا ہے؟ بولیے سارے، سارے بولو. وہ کتا ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے کہ میرے نیکوں کے غار کے دہانے پہ، جہاں نیک اندر سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کتا ہے تو اس کا ذکر قرآن میں ہے. اگر تم اپنے مرشد کے باہر انسان ہو کے بیٹھے ہوئے ہو تو تمہارا ذکر کتنا بڑا ہوگا. وہ کتا ہے تو اس کا ذکر ڈال دیا. تمہارا اپنا بھی یہ تو خیال ہوتے ہیں نا آپ کو. قرآن اصل میں بیک اینڈ پہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، سب کچھ آیات کے فرنٹ پہ ہی نہیں ہوتا. بیک اینڈ پہ قرآن اس سے بڑی بات کر رہا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتی، جو سامنے لکھی نہیں ہے. لکھی کتے کی ہی بات ہے لیکن ساتھ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہیومن ہو، انسان ہو، اور انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر وہ کسی ولی کی خدمت میں باہر کھڑا ہے تو اس کا انداز اس کتے جیسا نہیں ہوگا. اللہ دیکھیے جب اس کتے کا ذکر کیا ہے تو کتنے پیار سے کیا آگے کہ وہ 4 تھے، بولو 5واں کتا تھا، وہ 6 تھے، 7واں کتا تھا، 8 تھے، 9واں کتا تھا. اللہ ساتھ ساتھ کتے کو جوڑ رہا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ وہ بھی ساتھ ہی تھا، وہ بھی ساتھ ہی تھا، وہ بھی ساتھ ہی تھا. تو آپ صحبت کو انڈر ایسٹیمیٹ کیسے کریں گے کہ جہاں ایک وہ مخلوق جو عام اس اللہ کی رحمت کو لینے والی ہے ہی نہیں، وہ بھی اس صحبت میں آئی ہے تو اس رحمت کے ساتھ جڑ گئی ہے. آپ کیسے انڈر ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں صحبت کو؟ کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ وہ تو انسان تھے اور ولی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے تھے. تو اللہ نے ان کے کتے کو یہ اعزاز دے دیا، ہم تو محمدی ہیں، حضور کی امت کے لوگ ہیں. تو بتائیے ہمارے ساتھ اللہ کی کرم نوازی کیسے ہوگی کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھے گا اگر ہم نیکوں کے ساتھ رہتے. تو ہمیشہ اس اصول کو یاد رکھنا ہے. سورہ کہف سے ہمیں سمجھنا ہے یہ کتنی بڑی برکت ہوتی ہے، کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ بھی یاد کریں کہ اس میں بھی صحبت کی برکت تھی کہ وہ مردہ مچھلی جب حضرت خضر کے علاقے میں آئی تو زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی. تو آپ کے شاگرد نے بتایا آپ نے پوچھا کہ بھئی وہ مچھلی کدھر ہے، اتنا لمبا سفر کیا، لاؤ کھا لیں. کہا حضور وہ تو زندہ ہو کے چلی بھی گئی. کہا کہاں چلی گئی؟ کہا وہ پیچھے جہاں سے آپ آرام کر رہے تھے وہاں پہ وہ مچھلی زندہ ہوئی ہے اور میں نے دیکھا کہ وہ اچھلتی ہوئی جا کے دریا میں جا گئی. فرمایا بے وقوف واپس چل، وہیں اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ مچھلی زندہ ہو گئی. تو واپس لے گئے. تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی یہ
قرآن میں مختلف دلیلیں ہیں، یہ اصل میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم نے اپنی نسبت کو مضبوط رکھنا ہوتا ہے اور اس کو بہت بہتر کرنا ہوتا ہے، اور ہر آنے والا دن یہ اور اچھی ہو۔ اچھا، اس کے جو خلاف بات کرے، یہ عجیب بات ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، جب کوئی ان کے خلاف بات کرتا ہے تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہ اس کو خلاف بات سن کے تو وہ بھی ساتھ آ کے اچھا سوچیں گے، اچھا واقعی دلیل لینی چاہیے حضرت صاحب سے، نہیں ایسے نہیں کرتے وہ۔ جب کوئی ان کے خلاف بات کرے گا تو وہ اس کو اور زیادہ مضبوطی کے اندر لے آئیں گے۔ کہا یہی تو مزہ آیا، اب تو تمہیں بتائیں گے کہ نسبت کسے کہتے ہیں۔ اللہ، تو لہذا حضور الاسلام کی محبت اور پیار اور ان کے ساتھ جتنے بھی اولیاء قیامت تک آئیں گے، ان سب کو اللہ نے نسبتوں کی فیض سے جوڑا ہوا ہے۔ یہ نسبتوں کا فیض ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب بھی تو نسبت کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے نا، بولو نا۔ ہمارے درمیان ایک قدر مشترک ہے، ہم کسی نسبت کے ساتھ جڑے، ہم نقش بند سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے، اور ہمارا سلسلہ نقش بند ہے، اور ہم سلام کرتے ہیں اپنے سلسلے کے بزرگوں، بار بار کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، ہر لمحہ کرتے ہیں۔ ابھی میں نے ختم عشری پڑھا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی نسبت کا ایک طریقہ ہے۔ نام لیا جائے حضور غوث اعظم کا، نام لیا جائے حضور مجدد پاک کا، نام لیا جائے حضور شاہ نقشبند کا، تو اصل میں آپ اس نسبت کے ساتھ ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے ایک اور جگہ یوں بھی ذکر کیا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ سنو سنو، جب تک وسیلہ نہ ملے اس وقت تک تم آگے اتقوا اللہ کی منزل میں، اور اس کے بعد تم جو ہے وہ بہت بڑے لیول پہ جا کے کامیابی کی منزل میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ تمہارے ساتھ وسیلہ کوئی نہیں۔ وہ وسیلہ جوڑو ساتھ، تو وہاں وسیلے کا ذکر کیا۔ پھر ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ کیسے سمجھائے تمہیں اللہ؟ اور کتنی آیتیں اتاری، کتنے واقعات دے دیے۔ سچوں کے ساتھ رہو، نیکوں کی صحبت میں بیٹھو۔ کتے کا واقعہ پیش کر دیا، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بات بھی سن لو، جو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جا کے دعا کرنے لگے۔ بولو، جب دیکھا کہ آپ کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں تو بے موسم پھلوں کو دیکھ کے تو حیرانی کا اظہار کیا، انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو جواب دیا میرے رب نے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو وہیں پہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مانگا، مولا اگر تو مریم کے قریب مجھے یہاں کھڑا کر کے یہ دکھا رہا ہے کہ اس کے قریب پھل پڑے ہیں اور وہ میں نہیں لایا کیونکہ اس کے پاس کوئی آتا ہی نہیں میرے سوا، تو یہ کون لے کے آیا؟ اس کا مطلب تو نے دیا، تو اس کا مطلب مریم کے پاس تیری نعمتیں اتر رہی ہیں۔ تو مولا یہی دعا کرتا ہوں مجھے صاحب اولاد کر دے، یہی دعا کرتا ہوں۔ یہ نہیں کیا کہ وہ حجرات چھوڑ کے تو مسجد اقصی کے محراب میں گئے ہیں، محراب میں جا کے مصلی بچھایا ہے، منہ طرف کعبہ شریف کہہ کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھے ہیں اور پھر دعا مانگی اینڈ میں نہیں، وہیں پہ کھڑے ہو کے مریم کے قریب کھڑے ہو کے کہا مولا مجھے اولاد دے دے، میں بانجھ، میری بیوی بانجھ ہے، میرا نا بے اولاد ہو چکا ہوں، 90 سال کی عمر ہو چکی۔ جواب کیا آیا؟ کہ یہ جگہ نہیں ہے دعا کی، بولو یہ جواب آیا تھا۔ سنو نا کیا جواب آیا تھا۔ جواب یہ آیا تھا کہ اے زکریا بڑی اچھی جگہ دعا مانگی ہے، کمال ہو گیا، یہ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ یہی دعا مانگنی تھی یہ، سمجھ گئے ہو تم؟ تو آؤ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی، جو نبی ہوگا اور ہمارا بڑا برگزیدہ ہوگا۔ نہ صرف اولاد دی، نہ صرف بیٹا دیا، بلکہ نبی عطا کر دیا مریم کے قریب۔ تم صحبت کو انڈر ایسٹیمیٹ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ ایک عورت تھی، وہ ایک خاتون تھی، اور وہ اللہ کی ولیہ تھی، نبی نہیں تھی، رسول نہیں تھی، وہ عبادت گزار خاتون ہے۔ اور حضرت مریم جو ہے وہ جب اس طرح کے پروسیس سے گزرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بعد شہادت ہوئی ہے، تو اس سے پہلے تو وہ صرف برگزیدہ عورت ہی تھی نا، اس کے بعد ماں بنی ہے عیسیٰ کی، تو اس سے پہلے تو وہ عورت تھی۔ ایک عورت اتنی شان رکھتی ہے کہ اس کے قریب اگر دعا مانگی جائے تو اللہ نبی عطا کرے، تو مرد ولی کتنی شان رکھتا ہوگا؟ یہ تو تمہارے سوچنے کی باتیں ہیں نا۔
یہ تو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، اس کو تو ذہن کے اندر ڈالنا ہوتا ہے۔ قرآن سارے ساتھ شاید تو نہیں کھول کے تمہارے رکھے گا، اگر رکھے گا تو وہ تو پوری زمین پہ قرآن جتنی کتابیں رکھ دو، قرآن کے معنی پورے نہیں ہوتے، قرآن کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہوتا، اتنا وسیع ہے اس کے معنوں کا مفہوم۔ یہ تو سمجھنا تم نے ہے کہ اللہ چاہتا کیا ہے اس کے پیچھے، کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ دعا کی قبولیت وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوں، وہاں دعا قبول ہو جاتی۔ اپنے اندر عقیدہ تو لاؤ۔ اچھا بعض یہ بھی ہوتے ہیں، آخری بات، بعض یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں تو نظر ہی کوئی نہیں آتا جی، ہمیں تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے جی، یہ تو بس لوگوں نے باتیں ہی بنائی ہیں، یہ ساری ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی ہمیں تو نہیں کوئی ملتا، ہمیں تو آج کے دور میں کوئی نظر نہیں آتا۔ تو یہ پتہ کیوں نظر نہیں آتا؟ دیکھیے یاد رکھیے، اللہ نے انسان کے لیے ایک اصول بنایا ہے، آپ اگر اپنی آنکھیں بند کر لیں تو آپ کو پہاڑ بھی نظر نہیں آئے گا۔ سوئی تو بہت چھوٹی چیز ہے، پہاڑ بھی نظر نہیں آئے گا اگر آنکھیں بند ہیں۔ او بھائی آنکھیں کھول، سامنے پہاڑ بھی نظر آئے گا، سوئی بھی نظر آ جائے گی۔ آنکھیں بند ہیں تیری آنکھیں بند، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں حضور کو کیا خوبصورت لفظ کہے، سراجم منیرا۔ لفظ کیا ہے بولو؟ چمکتا ہوا سورج۔ یہ کافر جو ہیں، اللہ قرآن میں آپ کو چمکتا ہوا سورج کہے تو کافر کہیں نہیں ہم نہیں مانتے۔ آج بھی کروڑوں اربوں لوگ کافر ہیں، وہ حضور کو نہیں مانتے۔ تو کیا مطلب ہے؟ وہ چمکتا ہوا سورج جسے حضور کو اللہ نے فرما دیا کہ آپ چمکتے ہوئے سورج ہیں، تو وہ کیسے نظر نہیں آ رہے ان کو بولو نظر؟ اصل میں آنکھیں بند ہیں۔ آپ اپنی آنکھیں کھول دو، حضور کا نور تمہیں سامنے نظر آئے گا، سامنے دیکھو گے کہ وہ تو سراجم منیرا ہیں، چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ ویسے اللہ نے اپنے نیکوں کو رکھا کہ یہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں، چمکتے ہوئے چراغ ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں۔ اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے، کون سی آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں؟ دل کی آنکھیں کھولنی پڑتی۔ علامہ اقبال نے کہا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ کہا دل وہ طلب کر جو دیکھے، دل دیکھے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو یہ دل اصل میں جب دل نہیں دیکھے گا تو پھر نہیں نظر آئیں گے، ظاہری آنکھوں سے کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ایسے ابو جہل تھا، سامنے دیکھتا تھا حضور کو، ہر روز دیکھتا تھا، بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبے کے ساتھ اپنا سرانہ لگا کے سویا کرتا تھا، سرانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگاتا اور سو جاتا۔ لوگ کہتے گھر کیوں نہیں سوتے؟ کہا اس لیے سوتا ہوں کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں رحمتیں اتریں گی تم پہلے مجھ پہ گریں گی۔ لو جو کعبے کی دیوار سے اپنا سرانہ لگا کے سوئے اسے کچھ نہیں ملا، تو آج اپنے گھر میں بیڈ پہ لے جائے گا اللہ والوں کو کیا؟ اللہ والے اتنے سستے ہیں کہ تیرے بیڈ روم میں گھس جائیں گے وہ، اور تو یہیں بیٹھے بیٹھے ہی تجھے اللہ والوں کی زیارت بھی ہو جائے گی، برکت بھی مل۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ جسے نظر آیا وہ فارس سے بھی آ کے دیکھ گیا حضور کو، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جسے نظر آیا وہ حبشہ سے بھی چل کے آیا اور حضور کو دیکھ گیا، بلال حبشی۔ وہ روم سے چل کے آیا اور حضور کو دیکھ گیا، حضرت صہیب رومی۔ کتنے نام لوں؟ اور وہ جو کعبے کے ساتھ لگا کے سویا کرتا تھا سرانہ، وہ محروم رہ گیا۔ اس سے پتا چلا کہ آنکھ کا نور، سارے بولو، دل کا نور نہیں۔ ان آنکھوں سے نہیں نظر آتی، یہ تمہیں دل کی آنکھیں کھولنی ہوتی ہیں۔ تو آؤ آج یہ پہلا سٹیپ، یہ اسی طرح ہماری اب گفتگو شروع ہوگی۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی جماعت کا حصہ بنیں۔ انشاءاللہ تو کہو ذرا، ہم پہلے ہی ہیں، اور ذرا انشاءاللہ بولو۔ اس جماعت کا حصہ رہیں، اس جماعت کو مضبوط کریں۔ اور وہ حضور کی حدیث پڑھ کے میں کلام ختم کروں گا۔ آقا اسلام نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہے، اور سنو کبھی اکیلے نہ رہنا، کبھی اکیلے نہ رہنا۔ اگر تمہیں کوئی بھی نہ ملے تو کسی درخت کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ، لیکن اکیلے نہ رہنا۔ کسی درخت کے ساتھ لگ جانا اور کہنا یہ میرا والی وارث ہے بھائی، یہ مجھے چھاؤں دے رہا ہے، لہذا اس کے ساتھ لگ جاؤ، اللہ اسی پہ خوش ہو جائے گا کہ میرے بندے کو کوئی نہیں ملا تھا، درخت کے ساتھ کھڑا رہا۔ تو اسی حدیث پہ میں اختتام کرتا ہوں، اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔
اللہ مجھے آپ کو توفیق دیتا رہے، اور ہم معاشرے کی اصلاح کا سبب بنے، معاشرے کی اصلاح ہم سے ہو، ہمارے ذریعے لوگوں میں نیکی پھیلے، ہمارے ذریعے لوگوں کے اندر اصلاح ہو۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔